بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 9، خدمت خلق، صفحہ نمبر 54 تا 56۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو میں سنی گئی گفتگو کا مفہوم سمجھ کر یاد رکھ سکیں، خطبہ، تقریر، ہدایت وغیرہ کو پڑھ کر سمجھ سکیں اور پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں۔ 1 منٹ میں کم از کم 80 الفاظ درست پڑھ سکیں۔ 61 سے 70 تک اردو ہندسی اور لفظوں میں گنتی لکھ سکیں۔ واحد کی جمع بیان کر سکیں۔ عبارت پڑھ کر اس کے خاص خاص نکات لکھ سکیں۔ عنوان، مشاہدے کا تجزیہ، ترتیب، پیشکش اور اختتامیہ کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون لکھ سکیں۔ سوچ کر بتائیں، اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ دولت آ جائے تو آپ اس کا کیا استعمال کریں گے؟ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے سوچنا ہے اور بتانا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں تو آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ یاد رکھیں، مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے درد کو بانٹنا اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تلفظ سیکھیے۔ خدمت خلق، خوشنودی، رضا، سعادت، بے سہارا، واقف اور راضی۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق کے کام آنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ مخلوقات میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی شامل ہیں۔ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا اسلام میں نہایت پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ برے افراد اکثر بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے کمائی نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے چلنا پھرنا، کبھی کبھی تو حرکت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جن بوڑھے لوگوں کی اولاد ان کے پاس ہوتی ہے انہیں تو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ بے سہارا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، انہیں کھانا لا دینا یا ان کا علاج کرانا خدمت خلق ہے۔ اسی طرح یتیم بچوں کو سہارا دینا بھی خدمت خلق ہے۔ محتاجوں اور مسافروں کو کھانا کھلانا خدمت خلق میں شامل ہے۔ خدمت خلق سے لوگوں میں باہمی محبت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شدید گرمی میں پرندے پیاسے ہوتے ہیں، ان کے لیے چھت یا ٹیرس پر پانی رکھنا بھی خدمت خلق ہے۔ واضح رہے کہ خدمت خلق میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے رنگ و نسل اور مذہب و مسلک کا فرق کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت بلکہ عبادت ہے۔ پیارے بچوں، خدمت خلق اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھی خدمت خلق کے معاملے میں ہمیشہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے آپ بہت سے بے سہارا لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک غریب اور بے سہارا خاندان ایسا بھی تھا جس کی بکریوں کا دودھ آپ نکال کر انہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے تو اس غریب خاندان کی ایک چھوٹی سی بچی کہنے لگی کہ آپ تو خلیفہ بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ آپ نے فرمایا، میں ہی نکالوں گا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں منہ مانگی قیمت ادا کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے وقف کر دیا۔ آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے نیک بندے موجود ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ نے سڑکوں پر آتے جاتے ایدھی ایمبولنس دیکھی ہوگی، یہ عبدالستار ایدھی کا کارنامہ ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے تحت انہوں نے خدمت خلق کا بے حساب کام کیا ہے۔ یہ ہیں عبدالستار ایدھی۔ خدمت خلق صرف مال و دولت سے ہی نہیں کی جاتی۔ کسی نابینا کو سیدھا راستے پر ڈالنا یا کسی کمزور کا سامان اٹھانے میں مدد دینا بھی خدمت خلق ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھنا اور دکھ سکھ میں ان کے کام آنا بھی خدمت خلق ہے۔ یہاں تک کہ بڑوں کو ادب سے سلام کرنا، مسکرا کر ان سے بات کرنا بھی خدمت خلق میں شامل ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک عورت کا واقعہ سنایا جو بہت گناہ گار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے ایک بار کنویں کے پاس ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے سوچا اگر اس کو پانی نہ ملا تو یہ مر جائے گا۔ کنویں میں کوئی رسی بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر دوپٹے سے باندھ کر کسی طرح کنویں سے پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی
کہ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق کے کام آنا کیسا عمل ہے؟ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق کے کام آنا بہت زیادہ اچھا اور نیک عمل ہے۔ حاصلات مطالعہ: اسلام میں ان کی خدمت کو بہترین عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کی بلا تفریق رنگ و نسل خدمت کریں۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔